انگریز بہت مانتا ہے حسد کو، جادو جنات کو بہت جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ آسمانی نظام ہے اس کا علاج حسد، زمینی نظام میں حسد کا علاج نہیں ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا، حسد ایک ایسا راز ہے جو صرف سینے میں ہوتا ہے۔ میٹھے بول سے بندہ بول رہا ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے، گلے مل رہا ہے، جھک کے ہاتھ چوم رہا ہے، پاؤں چوم رہا ہے، ہاتھ چوم رہا ہے، پاؤں چوم رہا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ میرا اس سے بڑا کوئی دوست ہے ہی نہیں، پر دل میں کینہ اور حسد ہوتا ہے اور موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، موقع کی تلاش میں۔ نواب بہاول خان عباسی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ حج پہ گئے، قافلہ ساتھ گیا، قافلہ، اور ایک خادمہ تھی پرانی خاندانی، اس کے اندر حسد تھا، اس نے آخر تھوڑی سی چیز دی اور وہیں جھٹکا لگا، اور زہر حلال ایسا سخت زہر تھا، اور وہ بندہ وہیں حج کے بعد جوانی 30-32 سال کی عمر میں ختم ہو گئے۔ پھر ان کے خاندان میں ریت چلی کہ کبھی بھی کسی کے ہاتھ سے چیز نہیں کھاتے تھے، آخری نواب تک جو 1966 میں فوت ہوئے، آخری نواب تک نہیں کھاتے تھے، ایک برتن ہوتے تھے ان میں چیز رکھتے تھے، اور اگر اس میں کھانے میں زہر ہوتا تھا برتن خود بہت ٹوٹ جاتا تھا، پھٹ جاتا تھا۔ حسد ہماری زندگی میں چلے گا، اور اس کی حفاظت یا حافظ ہو یا سلام، 11 بار اس کی حفاظت یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، اس کی حفاظت اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، یا سلمان فارسی کا وظیفہ بتا رہا ہوں، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی۔ اللہ کے بغیر کہیں سے نظام نہیں چلے گا، ورنہ حسد قرضوں میں مبتلا کر دے گا، مرضوں میں مبتلا کر دے گا، بیماریاں کھا جائیں گی، روگ کھا جائیں گے، تکلیفیں کھا جائیں گی، زندگی کا سانس ایک دکھ ختم نہیں ہوگا، دوسرا ختم نہیں ہوگا، تیسرا، اور زندگی میں مسائل مشکلات میں ایسا الجھے گا بیچارہ، ایسا الجھے۔ ایک سوال میرے پاس آتے ہیں، ایک وقت تھا کہ اس ملک کے نامور انسان تھے، رازداری میرا شعبہ ہے، میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، حسد ہوا، حسد ہوا۔ پہلے تو اس کو سمجھتے رہے کہ میرے پاس حالات ہیں، کاروبار تھے، ملیں تھیں، ختم ہوتی گئے، کاروبار ختم ہوتے گئے، پھر عزت پہ حسد ہوا، پھر وقار پہ حسد ہوا، پھر شہرت پہ حسد ہوا، پھر جسم پہ حسد ہوا، اور ایک وقت یہ آیا کہ وہ زندگی کی ہر چیز ہار گیا، زندگی کی ہر چیز ٹوٹ گئی اور ہر چیز چھن گئی، کچھ باقی نہ بچا، کچھ باقی نہ بچا۔ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، سب کچھ چلا گیا، ہر چیز ختم کر دی، حسد کھا گیا۔ لٹنے کے بعد احساس ہوا، خیال آیا لٹنے کے بعد کہ جو تھا حسد تھا، جو تھا حسد تھا، پر اس وقت تک کشتی جل گئی تھی اور اس وقت تک زندگی ختم ہو چکے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ میرا نام لے کے آپ پہ مجھے حسد محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، نمبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لگے ایک دفعہ ایک سنجیدہ بے لوس، بالکل بے لوس ایک درویش نے مجھے کہا کہ لگے اپنے حسد کا علاج کریں ورنہ سب کو چھن جائے گا۔ کہا ان کی بات سے مجھے جھٹکا تو لگا، اور مال دولت عزت شہرت چیزوں کو ریل پیل ایسی تھی مجھے خیال ہی نہ رہا، میرے اوپر استقبال کی دنیا ایسی تھی، دولت کی دنیا ایسی تھی، اقتدار کی دنیا میرے پاس چیزیں ہے، مجھے خیال ہی نہ رہا کہ میں بس ٹھیک۔ پر جب جھٹکا لگا نا، جب لٹ گیا سب کچھ تو جینے کا خیال آیا، جھٹکا لگا ہر چیز مجھ سے لٹ گئی، احساس ہوا کہ بس اب زہر اپنا اثر کر گیا ہے۔ پر بس زہر جب اثر کر جائے پھر قسمت والے بچتے ہیں، یہ حقیقت ہے، زہر جب اپنا اثر کر جائے پھر قسمت والے بچتے۔
मुझसे कहने लगे, मैं रात को एक फंक्शन में गया, कीमती बोस्की 2 घोड़ा बोस्की का सूट मैंने पहना हुआ था, और मैं रात को थका हुआ आया ना, मैंने कपड़े ही ना बदले, मैं लेट गया। सुबह पता नहीं कितने बजे मैं उठा, देखा तो मेरे सारा जो जिस्म है, ये सीना, इस पे ताजा खून है, बिल्कुल ताजा खून है। मैंने हाथ लगाया, ऐसे देखा तो मेरे हाथ खून से भर गए, और मैंने देखा कि मैंने जिस वक्त जिस तरफ करवट बदली थी बिस्तर में, वो हिस्सा भी खून से भरा हुआ था। अब बात जरा सुनने की है, जो आपको मैं सुनाना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा, मेरी तरफ देखते हुए। अब देखें, खून, कपड़े ने चूसा, अंदर बुनियान थी, उसने चूसा, करवट बदली, बिस्तर ने चूसा, सब खून चूस लिया। लेकिन कहते हैं जब मैं उठा तो वो खून ऐसा था जैसे कोई चीज जबा हुई हो और अंदर से निकल रहा हो, बह नहीं रहा था, फैल रहा था। हालांकि खून तो कपड़े ने चूस लिया था, बिस्तर की चादर ने चूसा होगा, तकिए ने चूसा होगा, 2 कपड़ों ने, यानी कमीज और अंदर बुनियान, इसने चूसा होगा। तो खून तो निशान होता, पर खून बजाय खुश्क हो चुका होता, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। लगे मुझे हैरत हुई, क्या है? वो खून की कमीज लेके मेरे पास आए, इमरजेंसी आ गया, ये क्या है? मैंने जब देखी तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, बस इतना होना था कि आपको जो अमल बताया था, फलां फलां चीज, अल्लाह के नाम की बरकत से हिफाजत हो गई, वरना इतना होना था कि जी हार्ट अटैक हुआ, खून की उल्टी आई और कपड़े खून से, और जनाब फलां साहब मुर्दा हालत में पाए गए। पर इतना होना था, ज्यादा नहीं होना था, मुर्दा हालत में पाए गए। और जब पता चला तो पता चला कि वो हसद में मुब्तला थे, महसूद थे। महसूद उस शख्स को कहते हैं जिसको हसद खा जाए, या जो हसद में मुब्तला हो और दुश्मन का हसद उसको उसके जिस्म को या बीमारी की शक्ल में, किसी तकलीफ की शक्ल में, किसी रोग की शक्ल में। कुरान ने ऐसे बयान तो नहीं किया, इन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, हसद का शर होता है, हासिद का शर होता है। वो चाहे बज़ाहिर मुस्कुराहट में हो, आपको खाने खिला रहा, आपको हदिया दे रहा, आपको माल चीजें दे रहा, उसके अंदर हसद पल रहा होता है, उसके अंदर कीना पल रहा होता है, उसके अंदर बुग़्ज़ बेदार होता है, और उसके अंदर का इंतकाम खोलता है। वो चाहे बेहतरीन गुफ्तगू की शक्ल में हो या माल चीजों की शक्ल में। हाँ, और जरूरी नहीं वो सारे इंसान ही हो, और जरूरी नहीं आज के बाद हम हर बंदे को दुश्मन समझना शुरू करते हैं। कई लोग मिले, कहते लोग मुझे इस नजरों से देखते हैं, लोग मुझे ये दुश्मन है, सारे ये हैं, वो तो फिर माँ बाप को भी दुश्मन बना लेते हैं। नहीं, ये जिन्नात, इसलिए कुरान ने पहले मिनल जिन्नाते, पहले जिन्नात को बयान किया है, फिर इंसानों को बयान किया। हम समझते हैं कि शायद हमारे साथ इंसानों का हसद है, नहीं, पहले जिन्नात का हसद है। तेरी जिंदगी में सबसे पहले जिन्नात जो हसद करेंगे, तुझे नेक मजालिस और नेक राहों से हटाएंगे, शक वसवसे बदगुमानियां डालेंगे और मुख्तलिफ शक्लों में डालेंगे, ताकि तू नेक, और फिर मुंह से निकलवाएंगे तबसरों की शक्ल में, और मुंह से निकलवाएंगे मुख्तलिफ बदगुमानियों की शक्ल में, ताकि तू इन राहों को छोड़ दे, इन रास्तों को छोड़ दे। या फिर बीमारियां, रोग, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, ऐसे एक के बाद दुख दर्द अवलड़े गल पैगन, दुख दर्द अवलड़े गल पैगन, एक मुक देनी बेवल पैगन, एक खत्म नहीं होते, दूसरे फिर आ जाते हैं। हसद को समझा ही कुछ नहीं हमने आज तक। मेरा अल्लाह कहता है कि सिर्फ मेरी पनाह में आओगे तो इसका इलाज है, उसके अलावा मेरी पनाह के अलावा इसका इलाज ही नहीं है दुनिया में। जो तू दुनिया की आखिरी, माइकल जैक्सन, उसने कहा कि मैं मौत का हर तदबीर करूंगा, उन्होंने कहा मौत को मैंने शिकस्त देने की हर तदबीर करूंगा, और उसने मौत को शिकस्त देने की हर तदबीर की।
موت کو شکست دینے کی ہر تدبیر کی پر موت کو شکست نہ دے سکا، حتیٰ کہ فطری زندگی بھی نہ پا سکا، مختصر زندگی میں یوں چلا گیا۔ زندگی میں جس چیز کو شکست دینی ہے اس کے آلات ہیں، اس کی چیزیں ہیں، پر یاد رکھیے گا حسد کو ہم شکست نہیں دے سکتے، حسد ہمارے بس میں نہیں ہے۔ گاڑی کا شیشہ اونچا کریں گے، دھول مٹی سے سردی گرمی سے بچ سکیں گے، پر یہ گاڑی کا اونچا شیشہ آپ کہیں آپ کو حسد سے بچا دے، بھول ہے آپ کی، بھول ہے، یہ بھولنا چاہیے گا۔ یہ غلطی ہے کہ آپ کو حسد سے بچا دے۔ اس لیے کہتا ہوں اپنی کوئی بھی محبوب چیز دیکھو تو فوراً پڑھو بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس میں لا حول ولا نہیں ہے، خیال کرنا، جہاں جو لفظ ہے وہی لفظ ہے، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت، کوئی محبوب چیز۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے مرشد کو دیکھا تو یہی پڑھا، خوش ہوتے تھے میرے مرشد، دل ہی دل میں یہ پڑھتا تھا، دل ہی دل میں، اور ان کے اوپر 6 بسم اللہ 5 صورتیں مسلسل دم کرتا رہتا تھا، حمیم لا ینصرون، یا حفیظ یا سلام، اور بھی عمل۔ اپنی کوئی محبوب چیز، گاڑی ہے، سواری ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کوئی زندگی کی عمارت، بلڈنگ ہے، کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ یہاں تک کہ خیر کی طرف اٹھنے والے قدم، تسبیح اور تسبیح خانے کی طرف اٹھنے والے قدم، ان قدموں کی نیت کر کے بھی پڑھنا، جو لمحے گزرے ہیں ان کی نیت کر کے بھی پڑھنا، ورنہ یہ حاسد آپ کے قدم آپ سے چھین لے گا، آپ کی سعادتیں آپ سے، تسبیحاں، وظیفے، ذکر چھین لے گا، اور ایسی دلدلوں میں، گندگی کی دلدلوں میں پھنسائے گا، بڑے عرصے کے بعد چیتا اور خیال آئے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا، ہری پور کا تھا، اور اس سے میری ملاقات ہے 89 میں، 89 میں، اور یہ میری بات اس نے مجھے اسی سال بتائی تھی۔ ایک سفر میں ہم اکٹھے ہو گئے، اس وقت جوان، آج تو وہ بھی بوڑھا، 89 کو کتنے سال ہو گئے؟ 89 90 90 تقریباً 32-33 سال اندازہ، 34۔ تو کہنے لگا کہ میں لاڑکانہ کے اسٹیشن پہ کھڑا تھا، سندھ لاڑکانہ اسٹیشن پہ کھڑا تھا، میں جوان تھا، ہری پور کے یہ پٹی ہے، مانسیرا ہری پور کی پٹی، پہاڑوں کی خوبصورت پٹی، اور اس وقت اس کی عمر کوئی 27-28 سال کی تھی، میرا گمان تھا، میرا خیال ہے اس سے بھی شاید زیادہ، بات اتنی تھی۔ تو کہنے لگا میں کھڑا تھا، ایک بوڑھی عورت آئی اور مجھ سے سندھی میں پوچھنے لگی کون ہے؟ تو کہا کہ میں نے کہا میں سندھی نہیں جانتا۔ پھر ایک بندے کو لے آئی، کلی کو لے آئی اس میں جو اسٹیشن، اس نے کہا کہ یہ پوچھتی تو کون ہے؟ نہیں جی میں یہاں صبح سرحد کا رہنے والا ہوں۔ اچھا کیا کرتا ہے؟ کہا وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی نا، میرے جسم میں ایسے ہوتا تھا جیسے بندہ نا، بندے کو پیچز لگتے 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 نا بندہ نڈھال ہو جائے، پیچز لگے، مروڑ لگے، اور بندہ نڈھال نہیں ہو جاتا، وقت آتا ہے کہ جسم کا سارا پانی نکل جاتا ہے۔ کہا مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا میں نڈھال ہو رہا ہوں، اور میں نے ساتھ پڑی تھی بینچ، اس پہ ہاتھ رکھ لیا، اور وہ مائی مجھ سے باتیں کر رہی ہے، بوڑھی مائی تھی مجھ سے باتیں کر رہی، اور باتیں کر کے نا مجھے ایسے دیکھا اور چلی گئی۔ بس اس نے کہا دیکھا کیا تھا؟ میرے پاس دیکھنے کی 2 چیزیں ہیں۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگے کہ اسٹیشن پہ تھا، ایک بارات آئی، بارات آئی، میں ایک اللہ کے ولی کی نسبتوں میں بہت عرصہ رہا اور دل میں نور ہی نور تھا۔ ایک بارات آئی، ان کی پوری بوگی تھی، اور بارات جانے لگی، اور بارات میں سب نے بن سور کے بارات تھی۔ کہا کہ میں دیکھتا رہا، اس بد نظری کا مجھ پہ اثر یہ ہوا کہ میرے اندر سے محسوس کیا کوئی پرندہ تھا ایسے نکل گیا، وہ ایمان تھا۔ اللہ محبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الصالحین۔ وہ چیز تھی، وہ نکل گئی میرے اندر سے، اور کہا 7 سال تک فرض نمازیں مجھ سے چلی گئی، اور ایک وقت وہ تھا کہ میں تہجد میں نہیں چھوڑ سکا تھا۔ یہ جو عشق مجازی ہے نا، جو کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے،
میں کہتا ہوں اتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے، اتنا بڑے گھاٹے کا سودا ہے، اتنے بڑے گھاٹے کا سودا، میں کیا بتاؤں۔ اور کہا کہ اب وہ واقعہ میں نے ضمناً یاد آیا، یا یہ کہا کہ وہ بوڑھی مائی مجھ سے باتیں کرتی رہی، دیکھتی رہی، کرتی رہی، اس نے ایسے مجھے دیکھا نا، کہا ایسے مجھے جسم نڈھال ہوا، میں بیٹھ گیا، اور پھر مجھے 2 بندوں نے اٹھایا، اسی وقت 2 بندوں نے اٹھایا۔ کہا کہ وہ جو میرے ساتھ ایک صاحب کھڑے تھے، کہنے لگے کہ مجھ سے کہنے لگے میں تجھے دیکھ رہا تھا اور میرے جی میں آ رہا تھا اس مائی سے تجھے بچا لوں، اس مائی سے تجھے بچا لوں۔ کہا کہ ایک وقت تھا، مائی کوٹھے والی تھی، اس کے پاس دنیا آتی تھی، اور اب ختم ہو گئی ہے، اب اس کے اندر مرد کے حسن کا حسد ہے، اور جو حسین نظر آتا ہے یہ اپنا حسد اس پہ ڈالتی ہے اور اس کو لوٹ اور کھا کے چلی جاتی ہے، روز ایک نہ ایک بندے کے پیٹ بھرنے کے لیے اسٹیشن پہ آتی ہے، اور روز کسی نہ کسی کو ویران کر کے جاتی ہے، برباد کر کے جاتی ہے، ختم کر کے جاتی ہے۔ میں اگلی بات کیا کہوں، کیا وضاحتیں پیش کروں؟ کیا پتا کہاں سے وار، کس طرح کا وار، کہاں سے وار، کس طرح کا وار، کیسا وار آئے اور میرا سب کچھ لٹ جائے، اس لیے اپنے ارد گرد حفاظت کا ایک نظام ہو، اور وہ صرف عرشی نظام ہے، اس کا فرشوں سے تعلق نہیں ہے۔ جہاں چھپانا بھی ضروری ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا چھپانا ضروری ہے، ایک عورت، ایک رزق اور ایک دولت۔ یہ 3 چیزیں چھپا کے رکھنے کی ہیں۔ عورت کے معنی ہی خود چھپی ہوئی چیز کے ہے، پوشیدہ چیز کے ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں اکثر کہتا ہوں، یہ شاپروں میں دودھ لاتے ہیں، شاپروں میں گوشت، میری ہائے نکلتی ہے، اور میں اکثر شاپروں کے اوپر دم کرتا ہوں، پھر پتہ نہیں شاپر کس کا ہے، دم میں کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں اس کو دیکھ کے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ شاپروں میں لا رہے ہیں کھانے، چیزیں ننگی لا رہے ہیں، پہلے ٹوکریاں ہوتی تھیں، پہلے تھیلے ہوتے تھے، یا چلو کم از کم کاغذ کے لفافے تو ہوتے تھے، اولا ہوتا تھا، نظر نہیں پڑتے تھے۔